جو ہے اگر آپ جو ہیں تفسیر پڑھتے ہیں، صرف تفسیر پڑھتے ہیں یا قرآن کے ساتھ تفسیر پڑھے، تفسیر پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ جو مفسر ہے اس کی سمجھ کے مطابق چیزیں پلیس ہوں گی۔ جس طرح ہماری بات ہوئی تھی، دنیا کی کوئی دو تفاسیر 10-12 ہزار تفاسیر میں کوئی دو تفسیر آئیڈینٹیکل نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے لحاظ سے جو ہے اس کی قرآن کی شرح کی ہے، آیات کی شرح کی۔ سو شوڈ وی ڈیپینڈ اپون تفاسیر؟ آئی بلیو آپ جب قرآن بار بار پڑھتے ہیں، قرآن ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، بولتے ہیں نا ہر قسم کے مسالے ہم نے دے دیے، قرآن اللہ رب العزت فرماتے قرآن ہر چیز کو بالکل اپنے کریکٹ پرسپیکٹو سے پیش کرتی ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہمارے خالق کی طرف سے ہے جو پرفیکٹ ہے، جس نے یہ دنیا بنائی اور ہر چیز میں میزان قائم کیا اور ہر چیز کو اپنی پراپر جگہ پہ رکھا۔ تو واٹ آئی وڈ لائک ٹو say over here کہ the more you go through Quran, the more correctly you place each thing in its proper perspective، اپنی جگہ پہ۔ یہ صرف قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے، یا عقل بھی ہے جو اللہ نے دی ہے، جس کو بولتے ہیں عقل نہیں استعمال کرتے، یا نیچر میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن is one document which cannot falter in placing anything at its wrong place۔ ہو ہی نہیں سکتا کیوں؟ تو آپ جب بار بار قرآن پڑھتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا، آپ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں یا جب بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی پریورٹیز کیا ہے، یا قرآن کس طرح چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، یہ قرآن کس طرح کس چیز کو کیا مقام دے رہا ہے، جس میں والدین کا آتا ہے، اللہ کا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، ہر چیز کا، اولاد کا، مال کا۔ قرآن سے بہتر کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو چیزوں کو صحیح جگہ پہ پلیس کرے۔ تو جب آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں، بار بار قرآن سے گزرتے ہیں، تو آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ لینا شروع کر دے۔ the more you go through قرآن the more your آداب will develop۔ اور یہ میرے نزدیک جب تک آپ کا ڈائریکٹ تعلق قرآن سے نہیں ہوگا، اگر انڈائریکٹ تعلق ہوگا تو جو بیچ میں چینل ہے وہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ سمجھا۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی کلام اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، جو کہ حق ہے، جب آپ نماز میں، ہر نماز میں ڈائریکٹلی اللہ سے کلام کرتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ڈائریکٹلی اللہ سے کلام کر رہے ہو، تو یہ جو آپ کا آداب جو ہے وہ صحیح کریکٹلی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ میں وہ فرقان ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، یا مومن ہونے کی ریکوائرمنٹ۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا اپنی ٹاک کو، اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ ضرور پوچھیں۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ، آج بھی میں ڈسکس کر رہا تھا معینہ سے، یہ بہت زبردست ان کی تھیوری ہے جو بڑی مضبوط طریقے سے انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ کم ایٹ اٹس پراپر پلیس، اونلی دین وی کین have a clearer view of what Allah requires from us, which thing has more importance, which thing has lesser importance, what stands where in our domain of life۔ جزاک اللہ جی۔ جاوید بھائی، ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بتایا ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، یہ جو تھیوری ہے، یہ اس کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، شاید میں سننے کا ہے، آداب کہا تھا آپ نے؟ جی، آداب، آداب کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہر چیز کو اپنی پریورٹی کی بیسس پہ یا ہیرارکی کی بیسس پہ رکھنا۔
یہ انہوں نے آداب کا جو ان کا کنسیپٹ ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ یا دیٹ ڈیفائنس واٹ اسٹینڈس ویئر ان Allah's ڈومین. ہمیں تو اصل میں ہمیں جو پورا کا پورا تعلق اللہ ہی سے ہے, اللہ ہی کی دنیا میں رہ رہے ہیں, تو اللہ نے جو چیز کو جہاں رکھا ہے اگر اس کو ہم نہیں رکھیں گے تو وی ول بی میکنگ وی ول بی ہیونگ رانگ پریورٹیز جو اس وقت ہماری ہے. سر ایک چیز ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ طریقے سے اگر ہم کسی چینل کے تھرو ہم کچھ قرآن کو سمجھتے ہیں تو کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی کچھ سمجھ میں نہیں آتا خالی ترجمے سے, تو ہمیں تفاسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیکھیے تفسیر کی حیثیت جو ہے وہ ہے ایز ایڈ ٹو انڈرسٹینڈ اور ایڈ ٹو ہیو مور alternatives ٹو دا میننگ آف اینی آیات. ٹھیک ہے, ہر آیت کو ہر مفسر نے ایک طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا ہے نا. جی تفسیر آپ ضرور, ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو کہ ہم تفسیر پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے, حالانکہ ہمیں اللہ کے کلام پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہماری جو پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کلام کریں اور اللہ کے کلام کے لحاظ سے ہماری ڈائریکٹلی جو آپ بولیے دینی نشوونما یا آپ بولیے ہمارا جو ہیومن کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اللہ کے احکامات سے ڈائریکٹلی ہو. اس لیے کہ قرآن جو اتری ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اترا ہے, وہ بے شک ایمیزون کے جنگل میں رہتا ہو یا ایسکیمو ہو, ہر ایک کے لیے جو ہے وہ انڈیویجولی اللہ اس سے خطاب کرتا ہے. اور اللہ کا جو کلام ہے بہت آسان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. who knows us better than anyone else. اللہ جو ہمیں سمجھتا ہے وہ ایسا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو ہمیں سمجھتا ہے لیکن ہمارے لیے ایک ایسی چیز اتار دے کہ ہم دوسرے کے مرہون منت ہو جائیں. ہاں ہسٹوریکل فیکٹس یہ وہ آپ کو ضرور ریفر یا آلٹرنیٹ میننگز دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور تفسیر میں جانا چاہیے. لیکن اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف مفسرین ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یا تو ان کے لیکچر سنتے رہتے ہیں اور یا پھر ان کی تفسیر پڑھتے رہتے ہیں. قرآن ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب کے خاطر, ہمارا خیال ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا, لیکن قرآن ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ ہم اپنے خالق سے کلام کر رہے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے جب آپ ڈائریکٹلی خالق سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیے کہ اگر آپ ایک اپنے محبوب سے یا اپنے ایسی ہستی سے جو عظیم ترین ہے جس نے پوری دنیا بنائی, جب اس سے ڈائریکٹ کلام کریں گے تو مزہ آنا چاہیے نا, ہمیں کیوں نہیں مزہ آتا؟ کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, صحیح صحیح بات ہے انشاءاللہ. سر ایک بات ایڈ کر دوں کہ وہ جی جی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں, تو وہ ہم ان سے کلام نہیں کر رہے, تو اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں. تو پھر وہ مطلب پھر ہمیں ایسے جیسے ہم اپنے سب سے پیاری ہستی, سب سے ہمارے خالق سے وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم اور زیادہ لائک اس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں اور احترام ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو وہ آپ نے میرے خیال ہے یا غلطی سے کہہ دیا یا مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ نے کہا کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں, نہیں اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں. نہیں, اصل میں نماز میں جو کلام ہوتا ہے نا دو طرفہ ہوتا ہے. جی جیسے جی الحم شریف جب آپ پڑھتی ہیں تو اللہ سے آپ دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, اللہ نے جی ہی جی وہ تہذیب ہمیں سکھائی ہے. اور جی اللہ جی بار بار بولتا ہے ہم مجھ سے مانگو, ہر چیز جو بالکل اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے. تو ہمارا بالکل ایکچولی قرآن بالکل کلام اللہ ہے, بولتا ہے نا کلام اللہ, انسان کا نہیں کلام ہے, وہ تو ہے کلام اللہ. لیکن انسان کے جو ڈفرینٹ سوالات جو انسان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کا اس میں جواب موجود. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ہاں سر, یہ شروع میں آپ نے ریفر کیا تھا کہ یہ جو آداب کی ڈیفینیشن کنہوں نے بتائی تھی, وہ نام ذرا دوبارہ بتا دیں. میں بتا بھی دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس میں میں لکھ بھی دوں چیٹ میں. وہ ہے نقیب, NAQUIBALATTAS, نقیب العطاس. جی جزاک اللہ.
اور یہ آداب کی تھیوری ہے ان کی. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی. جی شفاق صاحب آپ انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے تو عائشہ آپ جو ہے وہ گروپ بنا دیں اور ایک پھر مین سیکشن میں ہی پریکٹس کر لے گا دوسرا گروپ, تو آپ اس طرح بنا دیں. عائشہ نورین. جی سر بالکل. السلام علیکم. میں بنا دیتی ہوں. وعلیکم السلام. ایسا یہ خیال رکھیے کہ میں 6:45 بجے جو ہے مجھے جانا ہے, میں بھی یونیورسٹی میں ہوں, مجھے کہیں جی سر. جانا 6:45. صحیح. اور زہرا صاحبہ جو ہے وہ میوٹ پہ رہیں گی, صرف جو وہ لسننگ موڈ میں ہوں گی. جی تو میں آغاز کر دیتا ہوں جو ہے وہ. ہونا, ہناک, here and there. سیارہ, فضا, دراجہ, مدرسہ, دار. القرآن و کتابی و کتابوں کا و کتابوں و کتابوہا. قرآن میری کتاب ہے اور آپ کی کتاب ہے, اور اس مذکر کی کتاب ہے اور اس مؤنث کی کتاب ہے. نحن مسلمون القرآن و کتابنا والاسلام و دیننا. ہم مسلمان ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا دین ہے. الاسلام و دینی, اسلام میرا دین ہے. الاسلام و دینوں کا یا عبداللہ, اسلام تمہارا دین ہے اے عبداللہ. الاسلام و دینوں کی یا عائشہ, اسلام تمہارا دین ہے اے عائشہ. عثمان و مسلم الاسلام و دینہ, عثمان مسلمان ہے اور اسلام اس کا دین ہے. فاطمہ تو مسلمتن الاسلام و دینہا, فاطمہ مسلمان ہے, اسلام اس کا دین ہے. نانو پاکستانیون, پاکستانو وطننا, ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا وطن ہے. حاضہ ہی سیارہ, حاضہ ہی حذا, حاضہ ہی دراجہ, حاضہ بیتن, حاضہ ہی مدرستن. اینا سیارتوں کا یا نعیم, تمہاری گاڑی کہاں ہے. سیارتی فی الشارع, میری گاڑی سڑک پر ہے. اینا سیارتوں کی یا طاہرہ, تمہاری گاڑی کہاں ہے طاہرہ, میری گاڑی گھر میں ہے. اینا حذاؤ کا یا فاروق, فاروق تمہارے جوتے کہاں ہیں. حذائی فی قدمی, میرے جوتے میرے قدموں میں ہیں, میرے پیروں میں ہیں. حاذا مدرسۃ اختی, حاذہ مدرسۃ اختی, یہ تمہارا مدرسہ ہے میری بہن. بیتی ہونا, بردر جاوید, جی جی آپ کہاں آپ پڑھ رہے ہیں حاضہ ہی. جی حاضہ ہی مدرسۃ اختی. جی آپ اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. جی جی میں نے ٹرانسلیشن کیا تھا. جی جی, یہ میری بہن کا مدرسہ ہے.
نہیں سر یہ ہاں کیونکہ اگر ہم مدرسہ کی یا اختی کہہ رہے ہوتے تو پھر یہ ہوتا نا کہ یہ تمہارا جی جی مدرسہ ہے میری بہن. جی میں اختی نے ہوتی نا. جی یہ اس کو سمجھ لیں کہ حاضہ ہی مدرسہ کے لیے آیا ہے. حاضہ ہی مدرسہ تو یہ مدرسہ ہے. اختی میری بہن کا، یہ میری بہن کا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ شاہ، جزاک اللہ. بیتی ہونا و بیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ، میرا گھر یہاں ہے اور بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں ہے. مدرسہ اس کی کو ہونا. جی جی اس کو اپنے پھر دوبارہ پڑھیں. بیت اللہ و بیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ. جی اس کو آپ ایسے پڑھیں گے بیت اللہ، یہ اللہ کا اور اللہ کا گھر، الحرام یعنی وہ اس کی صفت ہے. بیت اللہ الحرام جو ہے یہ حرام ہوگا فی مکہ، فی مکہ المکرمہ. فی مکہ تی نہیں پڑھ سکتے اس کو، فی مکہ تی نہیں پڑھنا، فی مکہ المکرمہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کلیئر ہو گیا؟ کوئی اس میں بالکل کوئی ابہام تو نہیں؟ نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مدرستی ہناک، اس کو ہناکا کہیں، اس کو ہناکا، پورا پڑھیں. جی مدرستی ہناکا، میرا اسکول وہاں ہے. جی ماشاء اللہ. اور میرا گھر یہاں. یہاں ہے. جی اچھا، اس کا ترجمہ جو وہ بیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ، تو اور اللہ کا گھر، حرمت والا اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں ہے. میرا گھر یہ ہے اور اللہ کا حرمت والا گھر، یعنی حرام کے لفظ کو سمجھنے کے لیے کافی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. نہیں ہم اس کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں، مگر دراصل ہمارے لیے اسلام میں یہ ہے نا کہ چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے اس کی بڑی تفصیل ہے. I don't want to go in that. تو اس کو ابھی حرمت میں ہی رکھیں آپ. بیت اللہ الحرام ہی کہتے ہیں نا سبھی. جی تو اس جی کی تشریح پھر کریں گے جب آپ ذرا اور بھی نالج آ جائے گا نا، تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. لیکن ابھی تک آپ کو واضح ہوگے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے. جی جی بالکل بالکل، الحمدللہ. ہم انشاءاللہ سلولی سیکھیں گے سب انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسم شبیر، میرا نام شبیر ہے. اسم والدی یا ابی عبداللہ، میرے والد کا نام عبداللہ ہے. وطنی پاکستان، میرا وطن پاکستان ہے. مدینتی لاہور، میرا شہر لاہور ہے. حل اسموں کا نعیم، حل اسموں کا کیا آپ کا نام نعیم ہے؟ نام اسمی نعیم، ہاں میرا نام نعیم ہے. حل اسموں کا سلیم، کیا آپ کا نام سلیم ہے؟ نام اسمی سلیم، ہاں میرا نام سلیم ہے. حل اسم اخی کا سلیم، کیا آپ کا نام سلیم ہے؟ حل اسم نہیں، حل اسم اخی کا، ایک کیا لفظ کا آپ ترجمہ کر لیں. حل کیا کا مطلب کیا، اسم اسم و نام اخی کا، آپ کے بھائی کا نام آپ کے بھائی کا نام بالکل سلیم ہے. سلیم ہے. جزاک اللہ. لا بل اسم و اخی نہیں بلکہ نام میرے بھائی کا نعیم ہے. جی حل اسم و اخی کا عبد الحفیظ، کیا نام
آپ کے بھائی کا عبد الحفیظ ہے؟ نام اسمہ عبد الحفیظ، ہاں اس کا نام عبد الحفیظ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں آپ اسی درس پہ ہی رہیں، آج یہی کمپلیٹ کریں گے، آپ سب پڑھتے جائیں اس کو، پورا لیسن آپ کا ہے یہ۔ آپ واپس جائیں، یہاں میں آپ کو ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ نیکسٹ پیج پہ جائیے، یہ یہاں رک جائیے، یہاں جو ہے الاسلام دینوں کا، یا اس کو کیسے پڑھا آپ نے؟ الاسلام دینوں کا یا عبداللہ، اب پھر پڑھیں آہستہ سے، اب الاسلام دینوں کا نہیں، یا یا عبداللہ پڑھا تھا میں نے۔ ہاں، اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عبداللہ ایسے جب جا نہ ہوگا تو اس کو پڑھیں گے عبداللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ دہرائیے، یا عبداللہ کے بغیر اگر یا کے عبداللہ۔ بغیر ہوگا جی۔ جی، صلاح الدین کو کیسے پڑھیں گے؟ صلاح الدین صلاح یا الدین، تو جی ہا اور دال کے اوپر دھما رہے گا۔ ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ جی ریپیٹ جی کروں، جب ہم بغیر یا کے عبداللہ، صلاح الدین اور نام یہ جو اس کو آپ نے عبد کو پراپر نام نہیں سمجھنا ہے، یہ پراپر نیم نہیں ہے کسی چیز کا، اسم العلم نہیں ہے، یہ ایک اسم ہے، صلاح کرنے والا، دین کی صلاح کرنے والا، جیسے صلاح الدین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم عبداللہ نام بھی رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ یہ پورا جو ہے یہ ایک نام بنتا ہے۔ عبداللہ جو ہے یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے پورا، اس کو آپ عبداللہ ہی پڑھیں گے، مگر جب اس کو آپ پکاریں گے، ندا دیں گے، تو آپ کہیں گے یا عبداللہ، تو دال کے اوپر زبر آ جائے گا، پتہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یا سے ہی منصوب ہے، اس کا جو تعلق، اس کی کنڈیشن جو ہے وہ یا سے ہے، یا عبداللہ۔ تو جب عائشہ جو ہے یہ پراپر نیم ہے، تو اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ جو دراصل عبداللہ ہے نا اٹسیلف، وہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ، اللہ کا بندہ، اور مضاف مضاف کی نشانی یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ اس میں کا، کی، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے جی، حکم اللہ، اللہ کا حکم، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں جس میں نسبت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری کی طرف۔ تو اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ جب جا آ جائے گا مضاف اور مضاف الیہ کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اس میں جو اب جو پہلا مضاف ہے اس کا جو اس کی نشانی یہ وہ چینج ہو جائے گی ضمہ سے فتحہ میں، یعنی پیش سے زبر میں۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ کی اینڈ پر آئی ہیں عبد الحفیظ، اس سے پہلے آپ نے نوٹس کیا یا نہیں ہے، اور اسی طرح اور تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا، عبد الحفیظ ہی آیا ہے نظر، اور ہے کوئی؟ عبداللہ وہاں آیا ہے، تو ابھی عبداللہ، اب میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اسم والدی عبداللہ لکھا، آپ نے نوٹس کیا وہاں یا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر انہوں نے دمہ لگایا۔ یہاں ان کو چاہیے تھا کہ فتح لگا دیتے، لیکن انہوں نے نہیں لگایا، مگر آپ نے لکھ لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے۔ جزاک اللہ۔ واضح ہو گئی؟ کسی کا سوال ہے اس کے اوپر جس کو سمجھ نہ آئی ہو؟ چلیے آپ جاری رکھیں، پھر کس کی ٹرن ہے وہ شروع کر لیں آپ۔ یہاں کوئی کسی کا سوال ہو تو میں دوسرے گروپ میں جانا والا ہوں، ٹھیک ہے، بتا دیں، پوچھ لیں۔ کوئی ہینڈ ریز تو نہیں نظر نہیں آ رہا مجھے۔
جی جی آپ چیک کر لیں. چلیے پھر جی. میں نا بعد میں ملتا ہوں آپ سے. جی ٹھیک ہے. تو میں روم 1 میں جا رہا ہوں. شیلا پڑھیں گی اب جو یا کا کی ہو ہا نا ہونا ہیئر ہونا کا دیر سیارہ گاڑی کار ہزا جوتے دراجہ سائیکل نہیں سوری سائیکل بائسیکل. بائسیکل اچھا مدرسہ اسکول دار گھر القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے اور کتابوں کا اور آپ کی کتاب اور اس کی آپ کی کتاب ہے اور اس کی کتاب ہے اور اس مؤنث کی کتاب ہے. نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں. القرآن کتابنا قرآن ہماری کتاب ہے اور اسلام دیننا اور اسلام ہمارا دین ہے. اسلام دینی الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے. الاسلام دینوں کا یا عبداللہ عبداللہ یا کے بغیر عبداللہ پڑھیں گے. اچھا عبداللہ الاسلام دینوں کا یا عبداللہ اسلام آپ کا دین ہے اے عبداللہ. الاسلام دینوں کی یا عائشہ اسلام آپ کا دین ہے اے عائشہ. عثمان و مسلم عثمان مسلم ہے. الاسلام دینہ اسلام دین اس کا دین ہے. فاطمہ تو مسلمہ فاطمہ مسلم ہے. الاسلام دینہا اسلام اس کا دین ہے. نانو باغستانیون ہم پاکستانی ہیں. باغستان وطننا پاکستان ہمارا وطن ہے. حاضی سیارہ یہ گاڑی ہے. حاضا ہزا یہ حاضی یہاں حاضی ہونا چاہیے نا جوتوں کا جوڑا ہے. پوچھ لیں گے. حاضی دراجہ یہ سائیکل ہے. حاضا بیت یہ گھر ہے. حاضی مدرسہ یہ مدرسہ ہے اسکول ہے. آئینہ سیارتکا یا نعیم آپ کی گاڑی کہاں ہے نعیم. آئینہ سیارتی فی الشہر میری گاڑی روڈ پہ ہے سڑک پہ ہے. قلنا سیارت کی یا طاہرہ آپ کی گاڑی کہاں ہے طاہرہ. سیارتی فی البیت میری گاڑی گھر میں ہے. آئینہ حذاؤکا یا فاروق آپ کے جوتے کہاں ہیں. حذائی فی قدمی جوتے میرے جوتے پاؤں میں ہیں. حاضی مدرسہ تو اختی یہ میری بہن کا مدرسہ ہے. بیتی ہونا میرا گھر وہاں ہے نہیں میرا گھر یہاں ہے. وہ بیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ اور اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے. مدرستی ہونا کا میرا مدرسہ وہاں ہے. اسمی شبیر میرا نام شبیر ہے. اسم والدی میرے والد کا نام ابی عبداللہ ابی عبداللہ ہے. دونوں میرے پڑھ سکتے ہیں. والدی بھی پڑھ سکتے ہیں بی بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے ابو کو وطنی وطن میرا پاکستان ہے. مدینتی لاہور شہر میرا لاہور ہے. حل اسم کا نعیم کیا آپ کا نام نعیم ہے. نام ہاں اسمی نعیم میرا نام نعیم ہے. حل اسم کا سلیم کیا آپ کا نام سلیم ہے. نام ہاں اسمی سلیم میرا نام سلیم ہے. حل اسم کا اخی کا سلیم کیا آپ کے بھائی کا نام سلیم ہے. لا
نہیں، بل اسم بلکہ ان کا نام، بلکہ نام میرے بھائی کا نعیم ہے. حل اسم کیا نام ہے آپ اخی کا، بھائی آپ کے بھائی کا، عبد الحفیظ، عبد الحفیظ نام، ہاں اسم نام ہے اس کا عبد الحفیظ. جی اب روحی صاحبہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پڑھیں گی؟ جی سر. جی پڑھیے. یہاں سے سٹارٹ کرنا نا سر، یہ پیج ذرا اوپر نیچے ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ. سیارہ، حصہ، دراجہ، مدرسہ، دار، القرآن. سوری سر یہ پیج اوپر نیچے ہو رہا ہے بار بار، ایک سیکنڈ. القرآن کتابی و کتابک و کتابہ و کتابہا. نحن مسلمون. القرآن قرآن کتابنا والاسلام دیننا. الاسلام دینی. الاسلام دینک یا عبداللہ. الاسلام دینکی یا عائشہ. عثمان مسلم. الاسلام دینہ. فاطمہ مسلمہ. الاسلام دینہا. نحن پاکستانیون. پاکستان وطننا. هذه سیارہ. هذا حصہ. هذه دراجہ. هذا بیت. هذه مدرسہ. سر یہ نیچے پیج اوپر کیجیے گا. این سیارتک یا نعیم. سیارتی فی الشارع. این سیارتک یا طاہرہ. سیارتی فی البیت. این حزتک یا فاروق. حزائی فی قدمی. هذه مدرسته اختی. بیتی ہنا و بیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ. مدرستی ہناک. اسمی شبیر. اسم ولدی ابی عبداللہ. وطنی پاکستان. مدینتی لاہور. حل اسم کا نعیم. نام اسمی نعیم. حل اسم کا سلیم. نام اسمی سلیم. حل اسم اخی کا سلیم. لا بل اسم اخی نعیم. حل اسم اختی کا عبد الحفیظ. نام اسمہ عبد الحفیظ. سوری اختو کا سر پڑا میں نے، اخی کا ہوگا. حل اسم اخی کا عبد الحفیظ. نام اسمہ عبد الحفیظ. جی اب کون ریز میں کیجیے. پڑھتی جی جی پڑھیے. جی. ہنا کا سیارہ. جزا مدرسۃ. دراجہ دار. القرآن کتابی و کتابک و کتابہ و کتابہا. قرآن میری کتاب اور آپ کی کتاب ہے اور اس کی کتاب ہے. لڑکی مطلب مذکر اور وہ کتابہا مؤنث اور اس کی کتاب ہے. نحن مسلمون. القرآن کتابنا و اسلام دیننا. ہم مسلمان ہیں اور قرآن ہماری کتاب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے. الاسلام دینی. اسلام میرا دین ہے. الاسلام دینک یا عبداللہ. اسلام آپ کا دین ہے عبداللہ.
الاسلام دینک یا عائشہ، اسلام آپ کا دین ہے اے عائشہ۔ عثمان مسلم الاسلام دینہ، عثمان مسلمان ہے اور ان کا دین اسلام ہے۔ فاطمۃ مسلمۃ الاسلام دینہا، فاطمہ مسلمان ہے اور ان کا دین اسلام ہے۔ نحن پاکستان وطننا، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا وطن پاکستان ہے۔ حاضی سیارہ، حاضہ جزا، حاضہ بیت، حاضی دراجہ، حاضی مدرسہ۔ اینا سیارتک یا نعیم، سیارتی فی الشارع، آپ کی گاڑی کہاں ہے نعیم؟ میری گاڑی سڑک پر ہے۔ اینا سیارتی کی یا طاہرہ، آپ کی گاڑی کہاں ہے طاہرہ؟ سیارتی فی البیت، میری گاڑی گھر میں ہے۔ اینا حذاؤک یا فاروق، آپ کے جوتے کہاں ہیں فاروق؟ حذائتی فی قدمی، میرے جوتے میرے پیروں میں ہیں۔ حاضی مدرسۃ اختی، یہ مدرسہ میری بہن کا ہے۔ بیتی ہنا، میرا گھر یہاں ہے۔ وبیت اللہ الحرام فی مکۃ المکرمہ، اور اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے۔ مدرستی ہناکا، میرا مدرسہ وہاں ہے۔ اسمی شبیر، میرا نام شبیر ہے۔ اسم والدی ابی عبداللہ، میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ وطنی پاکستان، میرا وطن پاکستان ہے۔ مدینتی لاہور، میرا شہر لاہور ہے۔ حل اسم کا نعیم، کیا آپ کا نام نعیم ہے؟ نام اسم نعیم، ہاں میرا نام نعیم ہے۔ حل اسم کا سلیم، کیا آپ کا نام سلیم ہے؟ نام اسمی سلیم، ہاں میرا نام سلیم ہے۔ حل اسم اخی کا سلیم، کیا آپ کے بھائی کا نام سلیم ہے؟ لا بل اسم اخی نعیم، نہیں بلکہ میرے بھائی کا نام نعیم ہے۔ حل اسم اخی کا عبد الحفیظ، کیا آپ کے بھائی کا نام عبد الحفیظ ہے؟ نعم اسمہ عبد الحفیظ، ہاں میرے بھائی، ہاں ان کا نام عبد الحفیظ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی اب کون پریکٹس کرے گا؟ جی بتائیے کون رہ گیا ہے؟ سر میں اور آمنہ رہ گئی، میں کر لیتی ہوں، یا جی اگر جی آمنہ پہلے کرنا چاہ رہی تو آمنہ کروں۔ ابھی ٹائم ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ آمنہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں پہلے؟ صحیح، ٹھیک ہے میں کر لیتی ٹھیک ہے آپ کیجیے، اور عائشہ آپ کیجیے۔ ہوں۔ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنا ہیر، ہنا کا دیر، سیارہ گاڑی، حذا جوتے، دراجہ سائیکل، مدرسہ دار گھر۔ القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے، وہ کتابوں کا، اور قرآن آپ کی کتاب ہے، وہ کتاب ہو، اور قرآن اس کی کتاب ہے میل کے لیے، وہ کتاب ہا، اور قرآن اس کی کتاب ہے فیمیل کے لیے۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ القرآن و کتابنا، قرآن ہماری کتاب ہے۔ والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام دینو کا یا عبداللہ، اسلام آپ کا دین ہے یا عبداللہ۔ الاسلام دینو کی یا عائشہ، اسلام آپ کا دین ہے اے عائشہ۔ عثمان مسلم الاسلام دینہ، عثمان مسلمان ہے اور اسلام اس کا دین ہے۔ فاطمہ مسلمہ الاسلام دینہا، فاطمہ مسلمان ہے اور اسلام اس کا دین ہے۔ نحن پاکستانیون، پاکستان وطننا، پاکستان ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا وطن ہے۔ حاضی سیارہ، یہ ایک گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے۔ حاضہ حذا، یہ جوتے ہیں۔ حاضی دراجہ، یہ سائیکل ہے۔ حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔ حاضی مدرسۃن، یہ مدرسہ ہے۔ اینا سیارتک یا نعیم، آپ کی گاڑی کدھر ہے اے نعیم؟ سیارت فی الشارع، گاڑی سڑک پر ہے۔ اینا سیارت کی یا طاہرہ، آپ کی گاڑی کدھر ہے اے طاہرہ؟ سیارتی فی البیت، گاڑی گھر میں ہے۔ اینا حذاؤک یا فاروق، آپ کے جوتے کدھر ہیں فاروق؟ حذائی فی قدمی، جوتے میرے پیروں میں ہیں۔
हाज़िही मदरसतु उख्ती, ये मेरी बहन का मदरसा है। बैती हुना, ये मेरा घर है। व बैतुल्लाहिल हरामु फी मक्कातिल मुकर्रमा, और अल्लाह ताला का बैतुल्लाह अल्लाह ताला का हुर्मत वाला घर मक्का मुकर्रमा है। मदरसती हुना का, मदरसा वहाँ है। इसमी शबीर, मेरा नाम शबीर है। इसमु वालिदी अबी अब्दुल्ला, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला है। वतनी पाकिस्तान, मेरा वतन पाकिस्तान है। मदीनती लाहौर, और मेरा शहर लाहौर है। हल इस्मु का नईम, क्या आपका नाम नईम है? नाम इसमी नईम, जी मेरा नाम नईम है। हल इस्मु का सलीम, क्या आपका नाम सलीम है? नाम इसमी सलीम, जी मेरा नाम सलीम है। हल इस्मु अखी का सलीम, क्या आपके भाई का नाम सलीम है? ला बल इस्मु अखी नईम, नहीं बल्कि मेरे भाई का नाम नईम है। हल इस्मु अखी का अब्दुल हफीज, क्या आपके भाई का नाम अब्दुल हफीज है? नाम इस्मुहु अब्दुल हफीज, जी उसका नाम अब्दुल हफीज है। आमना आप रह गई हैं, आप कर लें प्रैक्टिस। هناك سيارة واحدة دراجة مدرسة دار القرآن كتابي وكتابك وكتابه وكتابها نحن مسلمون القرآن كتابنا والإسلام ديننا الإسلام ديني إسلام دينك يا عبد الله إسلام دينك يا عائشة عثمان مسلم إسلام دينه فاطمة مسلمة إسلام دينها نحن باكستانيون باكستان وطنا هذه سيارة هذا حذاء هذا دراجة هذا بيت هذا مدرسة أين سيارتك يا نعيم؟ سيارتي في الشارع. أين سيارتك يا طاهرة؟ سيارتي في البيت. أين حذائك يا فاروق؟ حذائي في قدمي. هذه مدرسة أختي. هذا بيتي هنا وبيت الله الحرام في مكة المكرمة. مدرستي هنا. اسمي شبیر، اسمي والدي عبد الله، وطني باكستان، مدينتي لاهور. هل اسمك نعيم؟ نعم اسمي نعيم. هل اسمك سليم؟ نعم اسمي سليم. هل اسم أخيك سليم؟ لا بل اسم أخي نعيم. هل اسم أخيك عبد الحفيظ؟ نعم اسمه عبد الحفيظ. माशाअल्लाह। मेरे ख्याल है सारे साथी हो गए। जी सर। अब मेरा ख्याल ब्रेकआउट सेशन अभी जारी है या आपने बंद किया है? नहीं सर, बंद तो मैंने नहीं किया अभी तक। जी 5 मिनट रहते हैं, क्या ख्याल है? क्लोज कर दूं फिर बंद करूं? हाँ मेरे ख्याल में क्लोज कर दें ताकि अगर कोई सवाल हो, जैसे मेरे ख्याल में शायद एक सवाल था ना, जी और इसको भी पूछेंगे हिजा एक जूता पूछिएगा।
आप लोग सब वापस आ जी। गए? जी अशफाक साहब। जी जी माशाल्लाह। चलिए आपने कितना टाइम है हमारे पास? 2-3 जी, मिनट हैं, कोई बात नहीं। एक किसी एक दो सवाल है हमारे ग्रुप के। जी जी वो मैं आंसर कर देता हूँ। मैं तूबा साहबा से बात करना चाहता था। अच्छा जी बिल्कुल। जी सर। जी आपने कंप्लीट नहीं किया, आपके पास किताब नहीं तो जी। है ना? हाँ जी जी। नहीं आपने इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको तौफीक दे तो इंशाल्लाह आपने इसको कम से कम इस सबक को ना 4-5 दफा रिपीट करना है इंशाल्लाह, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, इंशाल्लाह सर। आपको पता है सारा। आप मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा इंशाल्लाह सर। लगता है कि आप थोड़ा झिझक रही हैं। आप ना इसको खूब पढ़ें, दिल लगाकर ऊंची आवाज से पढ़ना। इंशाल्लाह सर। जी सर। जी इंशाल्लाह जी उससे बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। ये थोड़ी टिप्स मैं सर। आपको दे रहा हूँ इंशाल्लाह। तो देखना अब नेक्स्ट टाइम आप ऐसे पढ़ के आएंगी ना, नेक्स्ट लेसन होगा उसको भी जी आप जी। ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ना। और अगर कभी मौका मिले तो अपने रिकॉर्डिंग करके भी दोबारा सुनना। तो अब हम कहाँ हैं? डॉक्टर साहब एक सवाल था हमारे ग्रुप का, इंशाल्लाह सवाल जी करेंगे। जी तो जी इसमें जी सर ये एक है, ये हिजा लिखा हुआ है ना, जूते, दो पिज्जा जूते ये, तो ये पेयर जोड़ी ऑफ है, इसको पेयर ऑफ शूज इसको पेयर ऑफ शूज, तो पेयर एक शू को क्या कहेंगे? एक तो ये पूछना शूज है। कभी शू एक कभी होता तो नहीं है। अच्छा, तो इसका फिर ये मतलब ये नेक्स्ट पेज पे देखें, हाजा हिजा लिखा हुआ है, तो यहाँ हाजे ही हाजा हिजा जी नहीं? जी उसको वो अरबी दान इसको मुजक्कर ही अच्छा समझते हैं, अच्छा क्योंकि ये जिस्म का हिस्सा नहीं है। अच्छा। ओके। ये जिस्म के जो कदमाइन हैं उनको दो कदम है ना, हम्म। उनके ऊपर उसको पहनते हैं। जी अच्छा ये सही आ गई, वाजे हो गया। इसको जी अरब जो है वो मुजक्कर ही समझते हैं। ठीक। वल्लाहु आलम वाई। हम्म। लेकिन यहाँ आप इस और सवाल कोई है प्लीज? एक तो हो गया जावेद भाई, और सवाल? नहीं और तो यहाँ हैंड रेस और कोई नहीं है। दूसरे ग्रुप से आपका कोई पूछते हैं सवाल? अगर कोई सवाल हो। नहीं मेरा कोई सवाल नहीं। ठीक ठीक है जी। तो कैसा रहा लेसन आपका? कोई फीडबैक दे दीजिए। वो हमारे साथ सिस्टर ज़हरा इरशाद हैं, वो उनको कैसा रहा उनका? बात कर सकती हैं आप ज़हरा? जी 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 जी, बस मैं अभी अभी काम पे पहुंची हूँ और बहुत अच्छा था, मैंने सबका सुना और बार बार सुना और साथ साथ रिपीट करी थी। तो इंशाल्लाह ताला जब आज घर जाऊंगी तो इसको रिवाइज कर लूंगी इंशाल्लाह ठीक है। आपको मिल गई इंशाल्लाह। हुई है पीडीएफ इसकी? जी जी, मेरे पास, मैंने बहुत पहले प्रिंट कर लिया था। माशाल्लाह पूरी किताब आ गई ना अब तो ये? जी जी, मेरे पास वो जो शेयर की थी ना, वो पूरी किताब प्रिंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, इसके अलावा किसी सवाल? मेरा सवाल है आपके लिए। एक जी इस पेज जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि वो पूछ रहे हैं ऐना हिजाओ का या फारूक, तो फारूक के ऊपर क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? कोई भी बता दे, सब बताना चाहें सब भी बता दें। इसके ऊपर दम्मा आना चाहिए या फतह आना चाहिए? दम्मा आना चाहिए मेरे ख्याल में। किसी सर और पता का हो ख्याल? तो आपने ये बताया था कि या जहाँ आएगा वहां पता लग जाता है, तो या फारूक का ये होता है? नहीं नहीं नहीं। जी देखें यही मैं आपको समझाने के लिए इस पर लाया हूँ। जब या आएगा ना, वो उन अल्फाज पर आएगा जो मुदाफ अलैह होते हैं, यानी जो एक मुरक्कब होता है। अब मुझे अब्दुल्ला। आपने बताना है कि फारूक मुरक्कब है किसी चीज के साथ? नहीं। नहीं। तो दे जाइए। तो एक जब एक मुरक्कब नहीं होगा तो उसके ऊपर दम्मा ही आएगा, अच्छा ठीक है ना? लेकिन अगर या फारूक। मुरक्कब के पहले या आ जाए तो फिर फारूक। उसमें चेंज आती है। मगर अगर मुरक्कब भी हो और या ना लगा हुआ हो उससे पहले, तो उसको अब्दुल्ला ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब्दुल हफीज ही पढ़ेंगे।
عبد الباقی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. مگر جیسے ہی جا لگے گا اور اس کے آگے آپ نے دیکھنا ہے مرکب ہے، تو اس کا جو پہلا اسم ہے اس کے اوپر فتح آئے گا. پھر آگے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. اس کو اتنا ہی آپ نے سمجھنا ہے. آپ کے یعنی کل آپ نے کسی کو سکھانا ہو تو آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کے صحیح سکھائیں. اس کی تھوڑی سی اس میں ٹوسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب واضح ہوئی ہے بات آپ کو؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بات واضح ہوئی ہے یا نہیں. جی تو ابھی میں اگر شہلا صاحبہ ہیں یا میرے جاوید بھائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کو ایکسپلین کریں جو میں نے کہا پلیز. I'm not testing you, don't worry about it. کہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی مضاف اور مضاف الیہ سے پہلے جو ہے اگر یا آئے تو اس میں ہم جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پیش نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ زبر پڑھنا ہے جو ہے وہ پہلے اور اسم پر، پہلے اسم کے آخر میں بالکل. اس اور جی اس مرکب کے پہلے اسم. جی 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 آگے اور چلیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر انفرادی نام ہے جس طرح فاروق ہے تو جی اس میں جو ہے وہ آخر میں اس کے جو ہے وہ پیش ہی آئے گا جو ہے وہ. ٹھیک ہے. تو پھر جا عائشہ تو ہوگا یا عائشہ تا ہوگا؟ یا عائشہ، عائشہ تو ہونا چاہیے جو ہے وہ. ہاں بالکل، کیونکہ عائشہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا. جی تو ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر کثیرن کثیرا. ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر کریم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو یہاں ہم روکتے ہیں پھر. جی کسی کا ہینڈ ریز تو نہیں ہے استاد جی؟ عائشہ عالم نے کھولا ہے. نہیں. عائشہ عالم حج پہ گئی تھی. جی سر. جی اللہ تعالیٰ آپ کا حج جو ہے اس کو حج مبروک بنا دے، آپ کے لیے مبارک بنا دے، اور آپ کی آنے آمین. والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت رکھے. آپ نے مجھے یقین ہے آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، عربی کلاس کے لیے بھی دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو اسی اچھی بات پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں اس لیسن کی، اور آپ سے بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ ملنے کی توفیق عطا فرمائے بشرط زندگی. پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.